السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جولائی کی 7 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید آیت اللہ سید علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ قم میں واقع مسجد جمکران میں ادا کر دی گئی۔ ایرانی نیم سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق اس موقع پر ہزاروں افراد نے شرکت کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ رپورٹس کے مطابق نماز جنازہ کے بعد مرحوم کے جسد خاکی کو عراق منتقل کیا جائے گا، جبکہ بعد ازاں جمعرات کو تدفین کے لیے ایران کے شہر مشہد لے جایا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نماز جنازہ اور تعزیتی تقریبات کے دوران تہران میں عوام کی آمد و رفت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تہران میونسپلٹی کے محکمہ ٹرانسپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 1,70,00,000 سے زائد افراد نے میٹرو، بس اور شٹل سروس سے استفادہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق 1,10,00,000 سے زائد مسافروں نے میٹرو کے ذریعے سفر کیا، جبکہ 60,00,000 سے زائد افراد نے بس سروس استعمال کی۔ اس کے علاوہ 1,500 وینز اور شٹل سروس کے ذریعے 3,00,000 سے زائد افراد کو مختلف مقامات تک پہنچایا گیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر حسن رضائی کے مطابق خصوصی 24 گھنٹے میٹرو سروس پیر کی رات 12 بجے تک جاری رہی، جبکہ تقریبات میں توسیع کی صورت میں سروس کا دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اگر دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہا تو حتمی معاہدے پر مذاکرات کا آغاز ممکن نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ لاکھوں ایرانی شہریوں نے آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جنازے میں بھرپور شرکت کی اور یہ ثابت کیا کہ ایرانی عوام اور مسلح افواج کسی بھی قسم کی دھمکی سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے شق نمبر 13 واضح ہے کہ دھمکیوں کے ماحول میں حتمی معاہدے پر بات چیت نہیں ہو سکتی اور تمام فریقوں کو اپنے کیے گئے وعدوں اور دستخطوں کا احترام کرنا چاہیے۔ دمشق میں فرانسیسی صدر کے دورے کے دوران دھماکے، متعدد زخمی۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں کے دورے کے دوران 2 بم دھماکوں میں کم از کم 18 افراد زخمی ہو گئے، جن میں 4 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دھماکے اس ہوٹل کے قریب ہوئے جہاں صدر میکرون سول سوسائٹی کے نمائندوں سے ملاقات کر رہے تھے۔ پہلا دھماکہ اس وقت پیش آیا جب فرانسیسی صدر کا قافلہ ہوٹل سے صدارتی محل کی جانب روانہ ہوا، جبکہ دوسرا دھماکہ ایک ایمبولنس کے قریب ہوا جہاں متعدد افراد موجود تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکوں کے بعد علاقے میں آگ کے شعلے اور سیاہ دھواں دیکھا گیا۔ شامی سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، جبکہ حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے۔ دوسری جانب ایک امریکی نیوز ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہارمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر کم از کم 2 میزائل فائر کیے، جس سے بعض جہازوں کو نقصان پہنچا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی کے مطابق عمان کے شہر لیما میں مشرق میں تقریباً 8 ناٹیکل میل کے فاصلے پر ایک آئل ٹینکر کو گولا لگا، جس کے باعث جہاز میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم کسی جانی یا ماحولیاتی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ادھر شمالی اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن نیٹو کے سربراہان کا اجلاس ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں شروع ہو رہا ہے، جہاں دفاعی اخراجات میں اضافے، یوکرین کی فوجی معاونت اور یورپی سلامتی سے متعلق امور ایجنڈے میں شامل ہیں۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ انقرہ پہنچ چکے ہیں، جہاں ترک صدر رجب طیب اردوان نے ان کا استقبال کیا۔ توقع ہے کہ ٹرمپ اجلاس کے دوران
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और शाम के सदर अहमद अशरा से भी मुलाकात करेंगे। एक सीनियर अमरीकी एहलकार के मुताबिक सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात में यूक्रेन जंग के खात्मे के मुमकिन रास्तों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटा ने कहा है कि इत्तेहाद को मौजूदा आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए ट्रांस एटलांटिक दिफाई सनती इनकलाब की ज़रूरत है। उनके मुताबिक दिफाई सनत को तेज़ी से पैदावार बढ़ाने और मुश्तरका दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम करने होंगे। दूसरी जानिब रूस ने नेटो की पॉलिसियों पर एक बार फिर तनकीद की है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लेवरोव ने मुमकिना रूसी हमले से मुताल्लिक़ इंतबाहात को गैर जिम्मेदाराना करार दिया, जबकि नायब वज़ीर ख़ारजा सरगेई ryabkov ने कहा कि मॉस्को नेटो इजलास के बाद अमरीका के मौक़िफ़ पर गहरी नज़र रखेगा। इसी दौरान यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने एक बार फिर दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 24 अफराद हलाक हो गए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नेटो इजलास में यूक्रेन के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइलों की फराहमी और दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन को तरजीह दी जाएगी। उनका कहना था कि ऐसे फैसलों की ज़रूरत है जो यूक्रेन के अवाम को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और यूरोप, अमरीका और यूक्रेन के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएं। चीन के वस्ती और जुनूबी इलाकों में तूफ़ानी बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाइस हलाकतों की तादाद 15 हो गई है, जबकि 275 अफराद ताहाल लापता हैं। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक शदीद बारिशों के नतीजे में मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मुतल्लिका इदारों को रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने, ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने और मुतासर इलाकों में बहाली के इक़दाम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। चीन की एक अदालत ने नानजिंग के साबिक इक़्तिसादी तरक्याती ओहदेदार अरियांग यूलेन को तकरीबन 2 अरब युआन यानी 325 मिलियन अमरीकी डॉलर रिश्वत लेने के जुर्म में सजाए मौत सुना दी है। अदालती फैसले के मुताबिक यांग यूलेन ने 1993 से सन 2023 के दौरान मंसूबों की मंजूरी, कारोबारी सहूलतों, ज़मीन की अलॉटमेंट और सरमायाकारी में मुआवनत के बदले भारी रकूम और कीमती असासे वसूल किए। अदालत ने उन्हें रिश्वत सितानी, सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द, रिश्वत देने, अवामी रकूम के गलत इस्तेमाल, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुतअद्दिद संगीन जराइम का मुर्तकिब करार दिया। फैसले में कहा गया है कि मुल्ज़िम ने अपने आखिरी बयान में जराइम का एतराफ़ करते हुए नदामत का इजहार भी किया। अदालत ने सजाए मौत के साथ यांग यूलेन की तमाम ज़ाती जायदाद जब्त करने और गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई रिश्वत की मुकम्मल रकम वापस लेने का भी हुक्म दिया है। और अब पाकिस्तान की खबरें। बलूचिस्तान के ज़िले ज़ियारत में मुसल्लह अफराद के पुलिस चौके पर हमले के दौरान फायरिंग के तबादले में 9 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। एसपी ज़ियारत अब्दुल कुद्दूस के मुताबिक हमला मांगी के इलाके में पेश आया। वाक़े के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 हमलावर मारे गए, जबकि शहीद एहलकारों की मैयतें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस हुकाम का कहना है कि हमलावर 5 एहलकारों को अपने साथ ले गए, जिनकी बाजियाबी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारत की रियासत मणिपुर में शिद्दत पसंदों के हमले में 2 फौजी हलाक हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ज़िले अखरवाल में हमलावरों ने घात लगाकर फौजी एहलकारों को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 से मीती और कोकी बिरादरियों के दरमियान जारी नस्ली तशद्दुद में अब तक 260 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुसलसल बदअमनी के बाइस हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं।
دوسری جانب کل جماعتی حریت کانفرنس نے نوجوان کشمیری رہنما برہان مظفر وانی کی برسی کے موقع پر 8 جولائی کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں یوم تجدید عہد منانے کا اعلان کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ شہداء کے مزارات پر حاضری دے کر تحریک آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیری شہداء کی قربانیاں تحریک آزادی کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ افغانستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شاپور زدران 38 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کے مطابق شاپور زدران طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور بھارت کے ایک ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ بورڈ نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ افغانستان کرکٹ کے ابتدائی اور نمایاں کھلاڑیوں میں شمار ہوتے تھے۔ شاپور زدران نے اپنے کیریئر میں 44 ایک روزہ 36 T20 انٹرنیشنل میچز میں افغانستان کی نمائندگی کی تھی۔ ادھر فیفا ورلڈ کپ سن 2026 کے پری کوارٹر فائنل مرحلے میں تینوں میزبان ممالک امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ امریکہ کو بیلجیم نے 4-0 سے شکست دی، جبکہ کینیڈا مراکش کے ہاتھوں 3-0 سے ہار کر ایونٹ سے باہر ہو گیا۔ میکسیکو کو سخت مقابلے کے بعد انگلینڈ نے 3-2 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ ایک اور اہم مقابلے میں اسپین نے پرتگال کو 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ڈیلس میں کھیلے گئے میچ کا فیصلہ کن گول میکائل میرینو نے انجری ٹائم میں اسکور کیا، جبکہ پرتگال کے اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو اپنی ٹیم کو شکست سے نہ بچا سکے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کمنٹس میں اپنے۔ تو ہماری ان کاوشوں کو آپ سراہتے رہیے گا اور اپنی پسند کا اظہار کرتے رہیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔